الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں جب بھیجا تو اس کو نیکی کرنے کا اختیار بھی دے دیا اور برائی کرنے کا اختیار بھی دے دیا، یعنی انسان کے اندر خیر کی قوت بھی رکھ دی، نیکی پر چلنے کی طاقت بھی عطا فرما دی، اور اگر چاہے تو برا راستہ بھی وہ اختیار کر سکتا ہے۔ یعنی انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے۔ سراپا خیر اللہ رب العزت کی مخلوق ملائکہ ہیں، سراپا شر شیطان ہے، اور خیر اور شر کا مجموعہ اللہ رب العزت نے جو تخلیق کیا وہ حضرت انسان ہے۔ شیطان انسان کو برے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت بندے کو نیک راستے پر چلنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ جب انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں، ملائکہ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت کے سامنے اچھے الفاظ سے کرتے ہیں، اس کا نام اعمال نیکیوں سے بھرتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہ شیطان کی دعوت پر عمل کر بیٹھتا ہے، برے راستے پر چل پڑتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرنے لگ پڑتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی آتی ہے۔ پھر بندے کو سکون نہیں ملتا، پھر بندے کو اطمینان نہیں ملتا، پھر ہر طرف سے آفتیں، ابتلائیں اور آزمائشیں اس بندے کے گرد گھیرا تنگ کرتی ہیں۔ آپ کے سامنے ہیں آج کل کے حالات کہ پوری دنیا ایک خوف کا شکار ہے، پوری دنیا کے اندر لوگوں میں اضطراب ہے، وحشتوں نے ہر جگہ ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ وہ منڈیاں جو دن رات کھلا کرتی تھیں، آج ان منڈیوں کو تالے لگ چکے۔ وہ ایوان جو حکومتیں چلایا کرتے تھے، ان ایوانوں کے قفل اللہ رب العزت کی ایک چھوٹی سی مخلوق کرونا وائرس نے بند کروا دیے۔ انسان اتنا خوفزدہ ہوا کہ بیت اللہ شریف کے دروازے بھی بند ہو گئے، روضہ اقدس کے دروازے بھی بند ہو گئے، مسجدوں کے دروازے بھی بند ہو گئے، اور آج یہ وقت آ چکا کہ نماز جمعہ بھی ادا کرنا جرم قرار دے دیا گیا۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم اگر اچھے راستے پر چلتے، ذکر تلاوت والی زندگی ہوتی، مسجد والی زندگی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی لغزشوں کو معاف کر دیتا اور اس آزمائش میں ہمیں نہ مبتلا کرتا۔ میرے بھائیوں، آج بھی دن ہے، آج بھی وقت ہے، جب تک سانس کی ڈوری ہے، جب تک سانس چل رہی ہے، تب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس آفت پر، اس آفت کا سامنا اس انداز میں کریں کہ اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کا عہد کر لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 کے بدلے 5 چیزیں وقوع پذیر ہو کر رہیں گی۔ یعنی 5 چیزیں ایسی ہیں، 5 گناہ ایسے ہیں کہ جن پر 5 آزمائشیں، ابتلائیں، عذاب وہ آ کر رہیں گے۔ پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی تو اللہ رب العزت اس پر ظالم حکام مسلط کر دیں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نبی اللہ رب العزت نے کہ ویل للمطففین، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو مطفف ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم یہ عہد کر لیں، جو بھی دکاندار ہیں جو 15 منٹ کے لیے دروازہ بند نہ کرتے تھے، نماز کا وقفہ نہیں کرتے تھے، آج تیسرا ہفتہ شروع ہونے کو ہے،
دن رات ان کی دکانیں بند ہیں. ہم عہد کر لیں کہ ہم انشاءاللہ آئندہ زندگی ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے. دوسری بات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ جب میری امت زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھنا شروع کر دے گی تو اللہ رب العزت قحط ان کے اوپر مسلط کر دیں گے. میرے بھائیو، یہ مسئلہ بھی ہمارے اندر موجود ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے اندر ایسے ہیں جو ویسے تو صدقہ خیرات کرتے رہتے ہوں گے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. آپ دیکھ لیجئے، فصلیں تیار ہیں، پتہ چلتا ہے یالہ باری ہو گئی، فصلیں تیار ہے، کوئی سیلاب آ گیا. میرے بھائیو، یہ جو معاملہ ہے زکوٰۃ والا، عشر والا، آج کے دن ہم عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ زکوٰۃ دینے والے بنیں گے تاکہ اللہ کی رحمتیں ہم پر آئیں. تیسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ جب میری امت عہد شکنی کے جرم میں مبتلا ہو جائے گی اللہ ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط فرما دیں گے. آپ دیکھ لیجئے، اغیار کی ہمارے اوپر حکمرانی ہے، اغیار کی حکمرانی پوری امت مسلمہ پر ہے. تمام اسلامی ممالک یورپ کے، امریکہ کے اور مغربی طاقتوں کے زیر نگیں آ چکے ہیں. تو میرے بھائیوں، عہد کو پورا کرنا یہ آج سے ہم اپنا شعار بنا لیں، اور ان العہد کان مسئولا، جو عہد ہے یہ پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، عہد شکنی کے بارے میں. اور چوتھی بات کہ جب امت خدا کے احکامات کو توڑنا آسان سمجھے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو نا اتفاقی اور خانہ جنگی کے اندر مبتلا کر دیں گے. ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے والے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنے والے ہیں. میرے بھائیو، یہ ضمیر کا جو قاضی ہے اس سے ہم سوال تو کریں کہ ہماری زندگی اللہ کی قرآن و سنت کے مطابق گزر رہی ہے یا خدا نخواستہ اس کے برخلاف گزر رہی ہے. اگر برخلاف گزر رہی ہے تو دیکھ لیجئے کہ ہمارے اندر ہمارے دشمن اپنے بندے گھسا بیٹھے ہیں. دہشت گردی کا ناسور پوری مملکت کو نشانے پر لیے ہوئے ہے. جب بھی کوئی آفت آئی، کشمیر کا مسئلہ بنا، امت کو اتفاق کرنا چاہیے تھا. کرونا وائرس کا مسئلہ بنا، امت کو اتفاق کرنا چاہیے تھا. پاکستان کی قوم کو اتفاق کرنا چاہیے تھا، لیکن ہر ایک کی اپنا اپنا راگ ہے اور اپنی اپنی رائے ہے. میرے بھائیوں، آج سے ہم عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ العزیز اپنی آئندہ زندگی میں اللہ کے حکموں پر پورا اتریں گے، اللہ کے حکموں اور ان کے قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اپنے زندگی کو بسر کریں گے. اور پانچویں چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بے حیائی اور فحاشی عام ہو جائے گی تو مہلک بیماریوں کو عام کر دیا جائے گا. آپ غور کیجئے کہ ہمارے اوپر نت نئی آفت، نت نئی وبا، نت نئی مرض روز بروز دریافت ہو رہی ہیں. پچھلے دنوں ہم ڈینگی کا مقابلہ کرتے رہے. ڈینگی نے اس ملک کے بہت بڑے حصے کو متاثر کیا، بڑی آبادی اس سے متاثر ہوئی، اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھی. اور اب دیکھ لیں کہ نمرود کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر پیدا کیا تھا، وہ مچھر تو نظر آنے والی چیز تھی. شاید آپ دیکھ لیجئے کہ ہم اللہ کے حکموں کے خلاف اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا اپنے لشکروں میں سے لشکر بھیجا ہمارے اوپر جس کو ہم کرونا کہتے ہیں، کہ جو خوردبین میں بھی نظر بڑی مشکل سے آتا ہے. میرے بھائیوں، آپ دیکھ لیجئے پچھلے دنوں عورت مارچ ہوا اور اس قوم کی بیٹیوں نے، اسی قوم کے افراد نے وہ مظاہرے کیے بے پردگی کے، بے حیائی کے، اور ایسے ایسے نعرے ایجاد کیے کہ سر ندامت سے جھک گئے اور پوری دنیا میں ہمارے ملک کا نام وہ ایک شرمندگی کے ساتھ لیا جاتا رہا. تو میرے بھائیو، جب ایسی فحاشی کی باتیں ہوں گی اور یعنی کی باتیں ہوں گی، انسان کی آنکھوں سے حیا ختم ہو جائے گی، حیا کی چادر ہم اتار پھینکیں گے. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ جب ایسی صورت ہو کہ تم بے حیائی پر اتر آؤ
فحاشی تمہارا مقدر ہو جائے، تم اس پر آر محسوس نہ کرو، تو انتظار کرو پھر اس وقت کا کہ اللہ کی طرف سے کوئی وبا تمہارے اوپر نازل اللہ کر دے گا، جس کے تم شکار ہو جاؤ گے، جس سے نکلنا تمہارے بس میں نہیں رہے گا۔ میرے بھائیو، قرآن سچی کتاب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان وہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، اور یہ 5 چیزیں جو عاجز نے آپ کے سامنے رکھیں، اس میں 5ویں چیز بے حیائی ہے۔ ہم آج سے عہد کر لیں اور گڑ گڑا کر اللہ کے حضور توبہ طائب ہوں، 2 نفل حاجت کے پڑھیں، اور نفل حاجت کے پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر اپنے گناہوں پر معافی طلب کریں، تو وہ غفار رب ہے، وہ تواب رب ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ حدیث قدسی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ، اگر تمہارے گناہ زمین کے فرش سے لے کر آسمان کی چھت تک اور اس جیسے 7 دفاتر تم اپنے گناہوں سے بھر لو گے، ایک مرتبہ کہو گے کہ یا اللہ میری توبہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔